روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ابتدا کے اندر ایک ایسا وظیفہ ناظرین میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں اور ایک ایسا روحانی علاج بیان کرنے لگا ہوں، بدلتے موسم میں بیماریوں سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج۔ جب موسم تبدیل ہوتا ہے نا، ابھی چند دن قبل ہی سردیاں گئی ہیں اور گرمیوں کی ابتدا ہے، گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، موسم چینج ہو رہا ہے۔ جب بھی موسم تبدیل ہو اور موسم میں ایک تغیر آ جائے، تبدیلی آ جائے، تو جو حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، جو جسمانی طور پر جیسے کمزور ہوتے ہیں، بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، اسی طرح جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں، ان کی طبیعتیں بعض اوقات متاثر ہو جاتی ہیں، کبھی نزلہ، زکام، کبھی کھانسی، کبھی جسمانی طور پر کمزوری، کبھی طبیعت کے اندر ایک بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہر چیز کا حل الحمدللہ عز و جل موجود ہے، اور اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، اللہ پاک کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، بالخصوص وہ افراد کے جو موسم کی تبدیلی کے وقت جن کی طبیعت، جن کی صحت متاثر ہو جاتی ہے، ان کے لیے تو یہ خاص وظیفہ ہے۔ جو والدین ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، اگر آپ کے گھر میں بھی، آپ کی فیملی میں آپ کے بچے اگر اس طرح ان کی طبیعتیں، صحتیں متاثر ہو رہی ہیں، تو یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ وظیفہ ہے سبحان اللہ، قرآن پاک کی جو پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، جسے کہا جاتا ہے سورۃ الشفا، کہ یہ سورہ شفا دینے والی ہے۔ اچھا، اس سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے، سورۃ الدعا بھی اس کو کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ صرف 3 مرتبہ، 3 ٹائم، اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے، یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلا دیں، یا اگر خود آپ یہ وظیفہ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں تو اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے صحت آپ کی اچھی رہے گی، بیماری دور ہو جائے گی، تکلیف دور ہو جائے گی، اور طبیعت میں ایک الحمدللہ عز و جل بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ صحیح ہے نا؟ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ پھر اس موسم میں اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ چاہیں تو مشورہ کر لیں، ڈاکٹری علاج بھی ضروری ہوتا ہے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اس کی دی ہوئی ہدایات، اس کے دیے ہوئے مشورے کے مطابق کھانے پینے میں احتیاط بھی کریں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے طبیعت بہت بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح جب جیسے گرمیاں جاتی ہیں، سردیوں کی ابتدا ہوتی ہے، بعض اوقات لوگوں کے سینے متاثر ہو جاتے ہیں، انفیکشن ہو جاتا ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے گلے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے، نزلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دائمی نزلے کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ الغرض بدلتے موسم کے حوالے سے جو بھی بیماریاں اللہ نہ کرے لگ رہی ہوں، تو ان تمام امراض سے حفاظت کے لیے یہ سورۃ الفاتحہ کا ایک خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی جو جسمانی بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ دور ہو جائیں گی۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے، اللہ پاک اس میں شافی کے صدقے ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں اب ہم شامل کریں گے اور بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ جنید بھائی، یامین مدنی عرض کر رہا ہوں ٹھٹا سے۔ میرے بھتیجے احمد رضا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کو سر میں درد ہوتا رہے، MRI بھی کروایا ہے، میڈیسن بھی کھلوائی ہے، لیکن ابھی تک طبیعت صحیح نہیں رہتی۔ ان کے لیے آپ دعائیں فرمائیں، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں، اللہ پاک ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔
اللہ آمین۔ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے۔ ہمارے یامین بھائی ہیں، اللہ پاک آپ کے بھتیجے کو شفا عطا فرمائے، ان کی جملہ بیماریاں تکلیفیں اللہ پاک سب دور فرما دے۔ اچھا دیکھیں، آپ نے سر کے درد کے حوالے سے کہا نا، اس کی بہت ساری مختلف وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹری علاج جو چل رہا ہے وہ بھی جاری رکھیے گا، ایم آر آئی بھی آپ نے کروایا ہے، اچھی بات ہے۔ وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں اب چاہے آدھے سر میں درد ہو یا پورے سر میں درد ہو تو 7 ٹائم 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ بھتیجے کے سر پر دم کریں، ہے نا۔ اچھا اس کا عمل دیکھیں، طریقہ کار یہ ہوگا کہ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر یہ آپ بھتیجے کے سر پر دم کریں، پھر آپ ان سے پوچھیں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں۔ اچھا ابھی بھی سر میں درد باقی ہو تو پھر دوبارہ یہی وظیفہ پڑھیں، سورۃ الناس 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، پھر دوبارہ پوچھیں کہ بھئی ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں، یا تو سر کا درد ٹھیک ہو چکا ہوگا، اور اگر بالفرض سر کا درد ختم نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا، پھر تیسری مرتبہ یہی عمل کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے تیسری مرتبہ کا یہ عمل پورا ہونے سے پہلے چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، ختم ہو جائے گا الحمدللہ۔ بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے الحمدللہ۔ اچھا اب ظاہر سی بات ہے یہ عمل ایسا ہے، دیکھیں جب کسی کے سر میں درد ہوتا ہے نا، اس وقت کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بندہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے نا۔ تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد اور مخارج جس کے درست ہوں، وہ یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد احتشام اتاری، جنید بھائی استخارہ کروانا ہے کہ کاروبار پہ جانے کو دل نہیں کرتا ہے، کتنا دل کرتا ہے کہ گھر کے اندر ہی بیٹھا رہوں، اور دوسرا کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہیں اچھی جگہ کاروبار پہ جاب لگ جائے۔ جی احتشام بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، حسنین بھائی پلیز نوٹ بھائی۔ کیجئے گا، استخارہ کیجئے گا ان کا۔ جی نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میں مجید کالونی ڈھاکہ آبادی سے ہوں، میرا نام عبد الحلیم ہے، میری بیٹی بون میرو کے مرض میں مبتلا ہے، آپ سے دعا کی درخواست۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی نصیب فرمائے۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد افضل ہے، سبق جلدی یاد ہو جائے اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا۔ سبق جلدی یاد ہونے کا وظیفہ، چلیں ابھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں محمد ماجد لانڈی سے، میرا بھتیجا محمد اصفہان خان جو کہ پچھلے 6 مہینے سے جگر کے مرض میں مبتلا ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی نصیب فرمائے، اللہ پاک جگر کے امراض سے محفوظ فرمائے۔ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ بھی کیجیے گا، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اور ان کی جو ہے نا بچے کی کاٹ وغیرہ کا بھی سلسلہ کروائیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، جلد بچہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آپ استخارے فرما لیجیے۔ اچھا کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ جن بچوں کا حافظہ کمزور ہو، ذہن جن کا کمزور ہو؟ وسیم بھائی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو سبق یاد نہیں ہو پاتا، اچھا پڑھتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کئی والدین کو بھی یہ شکایت رہتی ہے اپنے بچوں کے حوالے سے کہ بچہ پڑھتا بھی ہے لیکن سبق یاد نہیں ہو پا رہا۔ اچھا خود بچے اپنی اس پریشانی کی وجہ سے بھی بڑا جو ہے نا وہ ڈسٹرب رہتے ہیں کہ یار میں محنت بھی کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں، سبق یاد نہیں ہو پا رہا، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس کے حوالے سے ایک تو وظیفہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو یہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے حافظہ مضبوط ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ بچے جن کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اس وجہ سے بھی بعض اوقات وہ بھاگتے ہیں، حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو اس کے لیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں گے تو انشاءاللہ پڑھنے میں بھی دل لگے گا، جب پڑھنے میں دل لگے گا تو انشاءاللہ ان کو سبق بھی یاد ہوگا۔ ہاں بھائی یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی، دلچسپی پیدا ہوگی، ایک ذوق ایک شوق پیدا ہوگا تو سبق بھی جلدی یاد ہو جائے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ناظرین، بچے کی دلچسپی نہیں ہوتی، اس کی توجہ ہی نہیں ہے پڑھائی کے وقت، تو سبق کیسے یاد ہوگا؟ اب بعض اوقات بچے پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، پھر دیگر غیر ضروری کاموں میں بھی وہ مصروف رہتے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، تو ایسے بھی بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں پھر بچوں کی ذہن سازی کی جائے، سمجھایا جائے، ان کی توجہ پڑھائی کی طرف کروائی جائے، ظاہری جو احتیاطیں ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھیں۔ وظیفہ بھی آپ کو، بلکہ 2 وظائف آپ کو بتائے گئے، ایک تو ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو بتایا نا، یہ 11 ٹائم، یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، اور دوسرا وظیفہ یہ آپ کو بتا دیا گیا یا اللہ یا رحمان۔ اچھا اب بچے کا پڑھائی میں ہی دل نہیں لگ رہا، وظیفہ پڑھنے کا بھی دل نہ کرے، تو پھر ماں باپ یہ پڑھ کے دم کر دیں،
ماں باپ پڑھ کے جس کے تلفظ درست ہوں وہ ہاں، پڑھ کر انشاءاللہ وہ پڑھ کے دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ جی حسنین بھائی استخاروں کے جواب۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ سب سے پہلے محمد احتشام بھائی تھے، ان کا استخارہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ کام میں دل نہیں لگتا، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ان نظر بد کا اشارہ ہے، نظر دور کرنے کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ 60 ٹائم 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ہے یہ اپنے اوپر دم کریں گے، اس کی برکت سے انشاءاللہ جو ہے نظر کا اثر ختم ہو جائے گا اور کام میں دل لگے اور کاروبار میں جانے کا دل لگے، مثلا معاملات جو ہوتے ہیں بعض دفعہ لوگوں کا دل نہیں لگتا، تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ انہوں نے ایک تعویذ بنانا ہے، وہ یہ ہے کہ 101 101 مرتبہ جو ہے یا اللہ یہ ایک کاغذ پر لکھیں اور اس کو سیدھے بازو پر باندھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے کام میں دل لگے گا۔ نیکسٹ ہمارے ماجد بھائی تھے، انہوں نے اپنے کسی عزیز اصفہان کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ جگر کا مسئلہ ہے، ان کے لیے ایک بہترین عمل یہ ہے کہ یہ جو ہے عبارت یہ انہوں نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط، یہ 100 ٹائم 100 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے مریض کو دیا جائے یا مریض پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کے جگر کا جو مسئلہ ہے وہ دور ہو جائے گا، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ہو سکے مدنی مشورہ ہے کہ ہو سکے تو ہمارے اسٹال پر رابطہ کریں، خیر ہوگی۔ جی جنید بھائی۔ اچھا یہ میسیجز بھی کافی سارے ہیں استخاروں کے حوالے سے، یہ 2 میسیج نوٹ کیجئے گا۔ سیدہ زینب حسین اور والدہ کا نام ہے ام کلثوم۔ یہ میسیج یہ آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے سر کے جو پیچھے والا حصہ ہے نا، سر کے پیچھے والے حصے اور اوپر اتنا شدت کے ساتھ درد ہوتا ہے اور بڑا بھاری پن محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پھٹ جائے گا، تو پلیز استخارہ بھی کیجئے، یہ کیا چیز ہے، کیا درد ہے یا کوئی روحانی مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے استخارہ کر کے بتائیے گا۔ سیدہ زینب حسین اور والدہ کا نام ام کلثوم ہے۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، سید علی حسین والدہ کا نام ام کلثوم، انہوں نے کہا ہے کہ السر ہو چکا ہے اور چڑچڑا پن سا رہتا ہے اور طبیعت بھی جو ہے نا بڑی میری ڈاؤن رہتی ہے، تو پلیز استخارہ بھی کیجئے، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ محمد زہیب اتاری ہیں سیالکوٹ سے، میں نے اپنے چھوٹے بھائی کا استخارہ کروانا ہے کہ ہم نے اسے اپنی خالہ کو دیا ہوا ہے، وہ اپنے پالنے والے ماں باپ کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، بہت ضدی بھی ہے، جو بھی کام کہا جائے وہ نہیں کرتا۔ خالہ کا نام نسیم ہے اور خالو کا نام جاوید ہے، والدہ کا نام بلقیس ہے اور ابو کا نام صدیق ہے، بھائی کا نام اللہ دیتا ہے۔ استخارہ بھی کریں کہ وہ ضد کیوں کرتا ہے اور بات نہیں مانتا، یہی استخارہ کیجئے۔ اچھا دیکھیں، اب آپ نے یہ کہا کہ بچہ ضد کیوں کرتا ہے، اس کا تو استخارہ نہیں کیا جا سکے گا، ظاہری معاملات دیکھ لیں۔ بنیادی وجہ جو ہوتی ہے نا سب سے، کہ جس کی وجہ سے ماں باپ پریشان رہتے ہیں کہ بچہ ضدی ہو گیا۔ اچھا اگر ہم غور کریں تو یہ وجہ سامنے آتی ہے کہ ہمارے زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے، بے جا بچوں کی خواہشات پوری کرنے کی وجہ سے، بے جا ڈھیل دینے کی وجہ سے، اچھا بعض اوقات بچوں پر توجہ نہ دینے، ان کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بھی بعض اوقات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں نا، بچے ضدی ہو جاتے ہیں، غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نافرمانی پر اتر آتے ہیں، بد زبانی اور بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، تو اس طرح کا پھر یہ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ تو خدا را بچوں کی ذہن سازی بھی کی جائے اور افہام و تفہیم کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر بچوں کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ان کو لے کر چلا جائے نا، اللہ پاک ہمارے بچوں کو مطیع فرما بردار بنائے۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، ابھی استخارہ ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ الکریم بچوں کو قابو کرنے کا، بچوں کی ضد وغیرہ دور کرنے کا وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے ایک مسئلے کا حل معلوم کرنا تھا کہ دشمنوں اور ہر طرح کی آفات و بلائیات سے محفوظ رہنے کا کوئی عمل یا وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم۔ جی وسیم بھائی، دشمنوں سے حفاظت رہے، کیا پڑھیں یہ نقصان نہ پہنچا سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ہمارے تمام مسلمان جو بھی ہیں سب کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہر طرح کی ناگہانی مصیبتوں سے، آفتوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اچھا ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا کبیرو پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے، انشاءاللہ عزوجل ہر طرح کے دشمنوں اور ہر آفات و بلیات سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ یا کبیرو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، 7 مرتبہ یہ پڑھیں، ہر نماز دشمن سے حفاظت رہے۔ جی جی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے جسم میں خون کی کمی ہو یا وائٹ سیل کم ہو جائے، اس کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا۔ جی وسیم بھائی۔
خون کی کمی دور کرنے کا کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ اللہ پاک آپ کے تمام جملہ روحانی جسمانی مسائل دور فرمائیں ان کے. اچھا، اس کے لیے درود شفا امراض، درود شفا امراض یہ باوضو لکھ کر یا لکھوا کر پانی میں گھول کر مریض کو پلا دیجئے اور شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہے. باذن اللہ موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ دیکھیں اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہے درود شفا امراض، اور مدنی پنسورہ کے باب فیضان درود میں بھی یہ درود شفا امراض لکھا ہوا ہے. تو بالکل آپ یہ پڑھیں، خود بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، مریض پر بھی دم کرنا چاہیں تو مریض پر بھی دم کر سکتے ہیں. وہ افراد جن کے جسم میں خون کی کمی ہو، بعض اوقات وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں، بالخصوص تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں ان کے لیے بہت زبردست یہ وظیفہ ہے. بلکہ اس کی خصوصیت بھی آپ کو بتائی گئی کہ اللہ کے حکم سے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے. تو صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ یہ پڑھیں. اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. جی حسنین. جی سب سے فرسٹ ہے سیدہ زینب، ان کا استخارہ کیا ہے، سر کے درد کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا. استخارے میں جو ہے وہ بیماری کا اشارہ، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ایک عمل عرض کر رہا ہوں میں جو ہمارے شیخ کامل امیر اہل سنت کے رسالے بیمار عابد کے پیج نمبر 38 پر نقل ہے. وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ الذی بیدہ شفاء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ مریض پر جو ہے وہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے تو آدھے یا پورے سر کے درد سے جو ہے وہ راحت ملتی ہے، شفا ملتی ہے. تو یہ عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. نیکسٹ ہمارے سید علی صاحب تھے، ان کے سر کا استخارہ کیا ہے. استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ انہوں نے 111 ٹائم 111 مرتبہ جو ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھ کر جو ہے یہ پانی میں دم کر کے پئیں، اور ہو سکے تو ہمارے اسٹال پر رابطہ کریں. ہمارا ایک مخصوص پلیٹوں کا کورس کروایا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. نیکسٹ ہمارے ایک بھائی تھے جنہوں نے اپنے بھائی کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا. اللہ دیتا نام تھا، بچہ ضد کرتا ہے. اس کے لیے ان کا استخارہ کیا؟ استخارے میں کوئی جادو جنات عملیات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، الغرض نظر کا اشارہ ہے. اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے. چھوٹے بچوں کو نظر لگے اور نظر کو دور کرنے کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر یہ پڑھنی ہے. ایک دفعہ پڑھ کے بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں، سیکنڈ ٹائم پڑھ کر جو ہے وہ الٹے گال پر دم کریں، لاسٹ ٹائم تھرڈ ٹائم تیسری مرتبہ پڑھ کر جو ہے بچے کی پیشانی پر دم کریں. اس طرح ہی سورہ کوثر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس انداز سے دم کرنی ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا. اور بچہ ضد کرتا ہو تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ بچہ جب سو رہا ہو یا ایسا شخص جو ضد کرتا ہو تو جب وہ سو رہا ہو تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. ہو سکے تو ایسے شخص کے لیے دعا بھی کی جائے اور اس کو بھی کہا جائے کہ وہ بھی دعا کیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. جی جنید بھائی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا. جو وظائف جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، اور یہ پڑھنا بھی ہے. اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں. شفا ہی شفا ہے، ظاہری بیماریوں سے بھی شفا، باطنی بیماریوں سے بھی شفا، اور الحمدللہ سوجل گناہوں سے بچنے بھی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ تو روحانی علاج بیماریوں کے لیے بتائے جاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا درود پاک، ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں ناظرین کہ جس کے پڑھنے سے گناہوں کے امراض سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. ایک پیکیج ہمارے پاس موجود ہے، آئیے شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں. درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے دلوں کو پاک کرتی ہے اور ہماری دعاؤں کو قبولیت کے قریب کر دیتی ہے. اور درود پاک کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. آج میں آپ کو 2 ایسے
درود پاک عرض کرتا ہوں جس کو پڑھنے کی برکت سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ پہلا درود پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرا درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی نیت فرما دیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ درود پاک اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا انشاءاللہ الکریم۔ ظاہری باطنی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریاں دور ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی امراض دور ہونے کے ساتھ ساتھ گناہوں کے امراض سے بھی محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ پروگرام روحانی علاج و استخارہ میں میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی ڈائلائسس کا مریض ہو یا کسی کے گردے خراب ہو گئے ہو تو اول تو ان کے لیے دعا بھی فرما دیجئے اور ان مریضوں کے لیے کوئی وظائف بھی ارشاد فرما دیجئے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا دعوت اسلامی کے تحت جو روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں ان اسٹال پر ان کا علاج ہوتا ہے؟ جی جی بالکل ہوتا ہے الحمدللہ۔ صرف گردوں کے امراض کا ہی نہیں، ہر طرح کی بیماریوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، ہر طرح کے مسائل کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، ہر طرح کے مسائل کی کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، اور ہر طرح کا الحمدللہ سبجل روحانی علاج ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو بھی جسمانی امراض ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، گھریلو حوالے سے، معاشی حوالے سے، ہر طرح کا آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ جی گردے کے مریضوں کے لیے، اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہوں، اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پتھریاں ہو جاتی ہیں، گردے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا اور بہترین علاج ہے، سورہ مبارکہ ہے الم نشرح لک صدرک۔ یہ قرآن پاک کی مشہور سورہ مبارکہ ہے۔ یہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سات مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھ کر مریض پر انشاءاللہ دم کر دیجئے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز گردے کا درد ختم ہو جائے گا۔ 7 مرتبہ پڑھ کر یہ کتنے دن تک جاری رکھیں؟ جب تک شفا حاصل نہ ہو جائے۔ صحیح ماشاءاللہ۔ تو 7 مرتبہ سورہ الم نشرح یہ مکمل صورت پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا۔ میسیجز کافی سارے ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں۔ اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کروانا ہے، رقیہ فاطمہ والدہ کا نام ہے، غزالہ بیوی، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، سانس کی تکلیف ہے، معدے کا مسئلہ بھی ہے، کافی ڈاکٹرز کو بھی دکھا دیا ہے مگر ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی، تو پلیز استخارہ بھی کیجیے اور روحانی علاج بھی کر کے بتائیے گا۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، مسکان والدہ کا نام یاسمین، انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کہیں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ جنات کے اثرات ہیں، تو پلیز استخارہ کیجئے، کیا واقعی جنات کا اثر ہے یا ان کی اپنی ہی کیفیت ہے۔ بہن کا استخارہ کروانا ہے، میری بہن کا نام ہے نورا اور والدہ کا نام ہے عالیہ، میری بہن کے پٹھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، استخارہ بھی فرما دیں، وظیفہ بھی بتا دیجئے، اور اچھا دعاؤں کا بھی انہوں نے کہا ہے۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، حنینہ فاطمہ والدہ کا نام ہے، فریدہ بی بی گردے میں بہت زیادہ درد ہے، استخارہ بھی کر دیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ اچھا محمد کلیم والدہ کا نام منصور احمد، ہسپتال میں داخل ہیں، آپریشن نہیں کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ دعا بھی کیجئے، اللہ پاک بغیر آپریشن کے شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ خضر حیات صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری اہلیہ کا نام سغرا بی بی ہے، انہیں پھیپڑوں کا لنگز کا مسئلہ ہے، ان کے لیے روحانی علاج بھی بتائیں اور استخارہ بھی کیجیے۔ عبداللہ تاری صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 23 سال عمر ہے، مجھے جسمانی طور پر کمزوری ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ تو عبداللہ بھائی آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو جسمانی طور پر کمزور ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ سورۃ البینہ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، جسمانی کمزوری یہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے مزید آپ کی کالز ہم شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔
جنید بھائی سے میرا سوال ہے، بچوں کے ذہن تیز کرنے اور دماغی کمزوری کو دور کرنے کے حوالے سے کوئی عمل ارشاد فرما دیں۔ جی، ذہنی کمزوری دور کرنے کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ رقم گم ہو چکی ہو، کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی وسیم بھائی، پہلے تو ذہنی کمزوری دور کرنے کا وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ بچوں کی ذہنی کمزوری دور کرنے کے لیے بڑا پیارا اور بہترین وظیفہ ہے اور بالکل آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ کر یا پڑھوا کر ایک بوتل پر پانی پر دم کر کے رکھ لیجئے اور پانی روزانہ صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت بچے کو پلاتے رہیے۔ انشاءاللہ اس سے حافظہ روشن ہو جائے گا، اور کوشش کیجئے جب تک یہ شفا نہ ہو جب تک یہ عمل جاری رکھیے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ جی حسنین بھائی استخاروں کی نورا بی بی کا استخارہ کیا ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ دردوں وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے میسج کیا تھا۔ استخارے میں جو ہے وہ بیماری کا اشارہ ہے، جسم میں کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہو تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ 66 ٹائم 66 مرتبہ جو ہے لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ درد دور ہوں گے۔ نیکسٹ ہمارے مسکان بی بی تھی، ان کا استخارہ کیا ہے۔ اس استخارے میں جو ہے وہ جنات کا اشارہ ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ان کے لیے 2 عمل میں نے عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انہوں نے رات کو سونے سے پہلے 21 ٹائم 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ سوئیں گے، یہ ان کی روٹین ہوگی۔ نیکسٹ ایک اور عمل ہے جو انہوں نے کثرت کے ساتھ کرنا ہے، وہ یہ ہے یا اللہ یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا حیو یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ جنات کی شرارتوں والا جو معاملہ ہے وہ دور ہو جائے گا۔ ایک مدنی مشورہ بھی ہے کہ ہو سکے تو یہ ہمارے تعویذات کے اسٹال پر دعوت اسلامی کے تعویذات کے اسٹال پر رابطہ کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے جنات کے جو معاملات ہیں اس میں انشاءاللہ حفاظت بھی ہوگی اور خیر بھی ہوگی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم شامل کریں گے آپ کے میسیجز۔ کافی سارے آپ کے میسیجز آئے ہیں اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے میسیجز ہم شامل کر لیں اور مختصر وظائف میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ نوٹ کرتے رہیے گا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ غلام احمد رضا، میرے ماموں کا نام غلام احمد رضا ہے، میرے ماموں جو بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ دیکھیں، کامیابی حاصل کرنے کا اور کاموں کو پایہ تکمیل پہنچانے کا، پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں، کام پورے ہو جائیں اور جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ کام پورا ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو۔ اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ جو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھے، اللہ پاک اس کے تمام جائز کام پورے فرما دے گا۔ ایک یہ ہوا وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافعوں یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ جو کام آپ کریں گے نا انشاءاللہ الکریم وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیے خاص دل سے دعا فرما دیں کہ میرا جلد رشتہ ہو جائے، اللہ پاک نیک صالح رشتہ آپ کو نصیب فرمائے، جو بھی رکاوٹیں ہیں اللہ پاک دور فرما دیں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی گھر میں مشرق کی طرف سے ایک سیمنٹ کا پیس آیا ہے، وہ ایک طرف سے صاف ہے، دوسری طرف سے ایک بت نما شکل بنی ہوئی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں۔ اسی طرح 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف جو کہ قرآن عظیم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی فیملی کی حفاظت رہے گی۔ اور یہ جو پیس آیا ہے سیمنٹ کا، یہ کوشش کریں کہ اپنے پاس بھی نہ رکھیں، اس کو کسی سمندر وغیرہ میں ٹھنڈا کر دیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں، اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے۔ پریشانیوں میں گرے پڑے ہیں، حالات بہت تنگ ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات کا معاملہ، اللہ پاک حالات بہتر فرما دے گا۔ صبر اور صبر سے کام لیجیے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ گھٹنوں میں درد ہے کافی سارا، اور آنکھوں میں سوزش ہے، اس کے بعد معدہ بھی خراب ہے، اور جو بھی کچھ کھاتا ہوں کیا جاتی ہے، اور کافی علاج بھی کرایا، فاقہ نہیں ہوا۔ یہ میرا استخارہ کر کے بتائیں۔ میرا نام سید اسرار حسین گیلانی ہے اور والدہ کا نام ہے نور فاطمہ۔ سید اسرار جیلانی نام انہوں نے بتایا نا؟ جی، انشاءاللہ الکریم سید صاحب ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے نا۔ محمد ارشد بات کر رہا ہوں بہاول پور سے۔ میں نے نا اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے۔ ان کا نام نسیم بی بی اور ان کی والدہ کا نام رحمت مائی، اور یہ بھی وہ بیمار بھی رہتی ہیں، اور آج سے 3-4 دن پہلے انہیں خواب میں سانپ بھی نظر آیا تھا۔
اللہ پاک حفاظت فرمائے، ان کو شفا عطا فرمائے۔ ارشد بھائی ابھی آپ کی والدہ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، آپ کی والدہ کے لیے دعا گو بھی ہیں، اللہ پاک انہیں کامل شفا عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا سر نا جو دائیں ٹانگ ہے اس میں پین رہتی ہے، کبھی کمر میں ہونے لگ جاتی ہے اور کبھی سر میں ہونے لگ جاتی ہے۔ میرا نام سر عبدالستار اور والدہ کا نام منظورہ بی بی، اور میرا بیٹا ہے وہ تھوڑا کمزور ہے سر، اس کا بھی بتا دینا پڑھائی میں۔ بیٹا کمزور ہے پڑھائی میں، جی ٹھیک ہے عبدالستار بھائی، ابھی آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں اور آپ کے شہزادے کے لیے وظیفہ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ کام کاج میں رکاوٹیں ہیں، کوئی کام کاج نہیں، کام کاج نہیں ہے، چلیں حصول روزگار کے لیے وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں حسنین بھائی، استخارے آپ فرما لیجیے۔ وسیم بھائی پہلے تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ حالات بہتر ہو جائیں، لوگ معاشی حوالے سے بڑا پریشان ہیں اور تنگی کا شکار ہیں، کئی ایسے ہیں کہ جو بے روزگار ہیں اور جاب کی تلاش میں ہیں، تو ان کے یہ معاشی مسائل بھی حل ہو جائیں، گھر کی حالات بھی بہتر ہو، کیونکہ بندہ جب معاشی حوالے سے کمزور ہوتا ہے نا، ذہنی طور پر بھی ڈسٹرب رہتا ہے، طبیعت میں بھی ایک مزہ نہیں ہوتا، بے چینی رہتی ہے اور گھر میں بھی دل نہیں لگتا، حالات بڑے آزمائش میں چلے جاتے ہیں۔ دعا بھی کریں اللہ پاک سب کے حالات بہتر فرما دیں۔ اور کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ اللہ پاک ہمارے تمام مسلمان بھائی جو بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ پاک سب کی تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں دور فرمائے۔ اس کے لیے ایک وظیفہ نوٹ فرما لیجئے۔ اگر گھر میں بیماری، غربت اور ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی، ناداری سے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ، بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے اور کئی مرتبہ الحمدللہ مدنی چینل پر بھی یہ بیان کیا گیا ہے، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا وظیفہ ایک ہے اور اس وظیفے کے فوائد بہت زیادہ ہیں، بیماری، ناداری، غربت، تنگ دستی، یہ سب الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گے، گھر کے حالات بہتری کی طرف اچھا کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ شکایت رہتی ہے یار گھر سے بیماریاں ہی نہیں جا رہی، کبھی والدہ بیمار تو کبھی والد بیمار تو کبھی خود بیمار تو کبھی بچے بیمار، اچھا ایک ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے مسائل آپ نے سنے ہوں گے لوگوں سے بہت سارے نا، کہ بیماری جان نہیں چھوڑ رہی۔ اللہ پاک کرم فرمائے، کرم فرمائے، آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ معاشی حوالے سے پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، آپ پڑھیں اللہ پاک کے 4 یہ صفاتی نام ہیں، اسماء الحسنہ ہیں، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، 112 مرتبہ، اور یہ ایک ہفتے کا عمل ہے، صرف 7 دن کا یہ عمل ہے، ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، حالات بہتر ہو جائیں گے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے، بیماریاں دور ہو جائیں گی، ایک ذہنی، ایک قلبی سکون اور اطمینان الحمدللہ عز و جل نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں اب آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی حسنین، سید اسرار صاحب کا استخارہ کیا ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، آزمائش کا اشارہ ہے، ان کے لیے بہترین عمل ہے یہ ہے کہ یہ اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، اس وظیفے کو انہوں نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مسائل، آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ نیکسٹ ہمارے بھائی تھے، انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا، نسیم بی بی بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک فضل فرمائے، استخارے میں جو ہے بیماری کا اشارہ ہے، ان کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ کثرت کے ساتھ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا معیدو، یا معیدو، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور بھائی سے مشورہ ہے کہ اپنی والدہ کے لیے تعویذات لیں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ نیکسٹ ہمارے عبدالستار بھائی تھے، انہوں نے اپنا استخارہ کروایا درد وغیرہ کے حوالے سے، استخارے میں جو ہے وہ بیماری کا اشارہ ہے، ان کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا غنیو جو ہے انہوں نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ایک اور صفتی نام یا مغنی، جب کبھی زیادہ درد ہو تو ایک دفعہ پڑھ کر یہ صفتی نام ہاتھ پر دم کر کے درد والے مقام پر پھیر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے وہ درد دور ہو جائے گا۔ جی جنید بھائی،
اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرمائے۔ جو وظائف ناظرین آپ کو بتائے گئے، جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں، تو یہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ اچھا دیکھیں، میسیجز میرے سامنے کافی سارے ہیں نا، میں میسیجز بھی انشاءاللہ الکریم آپ کے شامل کروں گا، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، اور کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز ہم شامل کر لیں، کیونکہ صرف ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ یہ باقی ہیں نا۔ اچھا جی، ہمارے وہ ناظرین کے جنہوں نے میسیجز کیے ہیں، یہ توجہ کے ساتھ اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج نوٹ کیجئے گا۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے، بڑا دکھ بھی ہوا یہ میسیج پڑھنے کے بعد۔ نام بھی خیر انہوں نے لکھا ہوا ہے، لیکن میں نام نہیں پڑھتا، اور یہ معاملہ ایسا ہے تقریباً یہ گھروں کے اندر یہ پایا جاتا ہے معاملہ، بالخصوص وہ افراد جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں نا، چند سال گزرتے ہیں تو وہ آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ میسیج انہوں نے یہ کیا ہے کہ میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، میری 2 ماہ کی بیٹی ہے، میرے شوہر مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اس وقت میں اپنے گھر پر ہوں، اپنے والدین کے گھر ہوں، اور انہوں نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے، نہ میری کال سنتے ہیں، نہ میری بات کا جواب دیتے ہیں۔ بڑی آزمائش ہے، دعا کریں کہ ہمارا گھر آباد ہو جائے، اللہ پاک آپ کے گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائیں۔ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شوہر سے جلد رابطہ ہو جائے گا، اور آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، اور گھر آپ کا آباد ہو جائے گا۔ 100 مرتبہ آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، میرے بھائی محمد سلیم قادری 10 مہینے سے غائب ہیں، اللہ پاک خیر فرمائے۔ نماز عشاء کے بعد آپ 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھیں، گھر کے چاروں کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان اور 2 کونوں میں اقامت یعنی تکبیر کہیں۔ بھائی کی واپسی کے لیے دعا کریں، بڑی کمال کی تاثیر ہے، 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ الکریم آپ کے بھائی واپس آ جائیں گے۔ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، دل کا مسئلہ ہے، وظیفہ بتا دیں، تو والدہ کو کہیے گا کہ ہر نماز کے بعد سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ پڑھا کریں۔ یہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، ذرا سی آواز سے بھی ڈر جاتی ہوں، خود اعتمادی بھی نہیں ہے، تو پلیز استخارہ بھی کر دیں، وظیفہ بھی بتا دیں۔ چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، باوضو رہا کریں، اس سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ ڈر خوف ختم کرنے کے لیے آپ نے 16 مرتبہ یا حفیظو یہ پڑھنا ہے۔ میرا بھائی علی شیر گم ہو گیا ہے، وہ 19 اگست 2019 کو گم ہوا تھا، اب 6 سال ہو گئے، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، خیر فرمائے، جلد آپ سے ملا دے بھائی کو۔ عشاء کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھیں، پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان اور 2 کونوں میں تکبیر کریں، اور بھائی کی واپسی کے لیے دعا کریں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ کریم بھائی یا تو واپس آ جائیں گے یا پھر اس کی کوئی اطلاع مل جائے گی۔ یہ میری آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز ہیں، بڑی دوائیاں لی ہیں مگر آرام نہیں آ پا رہا، ہر روز کوئی نہ کوئی مشکل آتی رہتی ہے، خوشی نہیں آتی، تو پلیز وظیفہ بھی بتائیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ اب بکثرت پڑھا کریں مشکلات سے نجات کے لیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا عطا فرمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے کہ وہ کبھی چیخو پکار کرتی ہیں، ہماری ایک رشتہ دار خاتون ہیں، اس ذہنی مسئلہ ہے، اکیلے خود سے باتیں کرتی ہیں، کبھی بالکل خاموش رہتی ہیں، گھر کے کسی کام یا چیز میں شامل نہیں ہوتی، تو ان کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ 786 مرتبہ دماغی جو امراض میں مبتلا ہو نا لوگ، تو ان کے لیے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ ان کو پلا دیں، دماغی کمزوری، نفسیاتی مسئلہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا بیٹا 13 سال کا ہے، بستر گیلا کر دیتا ہے، بڑی دوائیاں لی ہیں لیکن فرق نہیں پڑتا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سورۃ الفاتحہ اور آخری 3 عقل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 4 صورتیں ہیں، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر صبح شام پانی پہ دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری دودھ دہی کی دکان ہے، کام بہت زیادہ سلو ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جب آپ دکان پر جائیں نا، دکان کھولیں تو باوضو آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر دکان کی چیزوں پر اپنے دودھ دہی اور دیگر جو مال و اسباب ہیں ان پر دم کر دیں، حفاظت بھی رہے گی، برکت بھی رہے گی، دکان پر گاہکوں کا رش بھی لگے گا۔ اچھا جی، یہ انہوں نے میسیج کیا ہے، کافی وقت سے نوکری کی کوشش ہے لیکن والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو رزق میں برکت اور نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، یا مسبب الاسباب عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ اس کا مخصوص طریقہ یہ ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر، یعنی سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو،
اب یہ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آخری میسیج ہے یہ میرے سامنے جو ہے وہ یہ، انہوں نے میسیج کیا ہے کہ ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، پٹھوں میں درد ہے، وزن نہیں اٹھا سکتے، ٹانگوں میں کمزوری ہے، شوگر اور یادداشت کا مسئلہ بھی ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، تو پلیز وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کے جسمانی امراض دور فرمائے۔ بکثرت آپ پڑھا کریں یا معیدو، یا معیدو، جو دائمی مریض ہوتے ہیں، مختلف امراض میں مبتلا ہیں، وہ بکثرت پڑھا کریں، انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے جسمانی امراض دور ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے دعا کا، کیونکہ دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز آئے تھے، کالز آئی تھیں، اور وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اور مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، اور قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، ہمیں خودداری نصیب فرما، قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما۔ اللہ پاک ہمارے گھروں میں برکتی نصیب فرما، جو جھوٹے غلط مقدمات میں گھرے ہیں اللہ پاک انہیں رہائی نصیب فرما دے۔ اللہ پاک جو مظلوم قید میں ہے رہائی عطا فرما دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے میسیجز کیے، کالز کی، اپنی مسائل کا بتایا، بیماریاں پریشانیوں کا بتایا، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کے جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں آزمائشیں دکھ در سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا